بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، ہم اور آپ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ ایک بہت ہی بڑا عظیم واقعہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اس روئے زمین پر، اس تاریخ انسانیت میں کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت کے برکات ہمیں نصیب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نور سے ہم سب کے سب منور ہوئے۔ اب رہی بات میرے دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں یوم ولادت کا کوئی تصور نہیں ہے، یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر میرے دوستو یوم ولادت، یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سب سے زیادہ یوم ولادت تو آپ کی منائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال بقید حیات رہے، کبھی بھی یوم پیدائش نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، اور ہر صحابہ آپ کے جانثار، آپ پہ فداکار، آپ کے عاشق زار تھے، آپ کے ایک سانس کے بدلے اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے۔ میرے دوستو، میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات عالم میں صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عاشق صادق نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب کامل نہیں ہو سکتا، لیکن کسی بھی عاشق صادق نے اپنے محبوب کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی یوم پیدائش نہیں منایا، یوم ولادت نہیں منایا۔ میرے دوستو، ان کا عشق و محبت غزوہ احد کا معرکہ چل رہا ہے، میدان احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ دور سے دیکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیروں کی برسات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں کہ وہ تیروں کی برسات ہو تو میرے پشت پہ ہو،
میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خراش تک نہ آنے پائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ایک صحابی نے حضرت ابو دجانہ سے پوچھا کہ اے ابو دجانہ، تو چاہتا تو دشمن کے تیروں کی برسات اپنے سینے پہ بھی تو لے سکتا تھا، ان تیروں کا مقابلہ اپنے سینوں پہ بھی کر سکتا تھا، پشت پہ کیوں کیا؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پہ قربان جاؤ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر میں ان تیروں کو اپنے سینے پہ لیتا تو گویا کہ پشت آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا پڑتا، اور اس غزوے کے میدان میں بھی، میدان احد میں بھی، میدان جنگ میں بھی میں یہ ادنا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، کیسے عاشق تھے! اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی عاشق صادق ہو نہیں سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب کامل نہیں ہو سکتا، لیکن کسی بھی عاشق صادق نے اپنے محبوب کامل کے لیے کوئی یوم ولادت نہیں منایا، کوئی یوم پیدائش نہیں منایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ کی یوم ولادت منائی جائے، آپ کی شان میں صرف قصیدے پڑھے جائیں۔ میرے دوستو، اگر ایسا ہوتا تو قریش مکہ نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر سردار بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک حکم کریں، ہم سب کے سب آپ کو سردار بنانے کو تیار۔ اگر آپ مال و دولت کے خواہاں ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، تو ہم مال و دولت کا ڈھیر آپ کے قدموں میں لانے کو تیار، اور اگر آپ حسن و جمال چاہتے ہیں تو آپ کا منتخب حسن و جمال آپ کے قدموں میں تیار، لیکن آپ اپنی تعلیمات سے باز آ جائیں، آپ اپنی دعوت کی محنت کو چھوڑ دیں۔ تو آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں ماہتاب لا کر رکھ دو، پھر بھی میں اپنی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کو پتہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس کام کے لیے بھیجا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس نمونے کو دیکھو اور اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ میرے دوستو، زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے۔ اگر تم باپ ہو تو ذرا فاطمہ کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ انہوں نے اپنی اولادوں کی کس طرح سے تعلیم و تربیت کی۔ اگر تم شوہر ہو تو ذرا حضرت عائشہ اور خدیجہ کے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے کس طرح سے فرائض انجام دیے۔ اگر تم مزدور ہو تو مکہ کی پہاڑیوں میں بکریاں چرانے والے مزدور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ نے کس طرح سے مزدوری کر کے دکھائی۔ اگر تم حاکم ہو تو مدینہ میں حکومت کرنے والے حاکم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکومت و سلطنت کر کے دکھایا۔ الغرض، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا نمونہ موجود ہے۔ اب رہی بات میرے دوستو، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی کتاب نازل فرما دی، قرآن کریم ہمیں عطا فرما دیا، تو پھر نمونے کی کیا ضرورت؟ لیکن نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں۔ انسان عملی نمونے کا ہر حال میں محتاج ہے۔ انسان کی جبلت اور فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ نمونے کے بغیر میرے دوستو، اب میں عرض کر دوں آپ سے کہ یہ کھانا پکانے کی بہت ساری کتابیں، ڈھیر ساری کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں کہ پلاؤ کیسے بنایا جائے، قورمہ کیسے بنایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرے دوستو، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں ان کتابوں کو پڑھ کر کھانا بنا ڈالوں، تو وہ پتہ نہیں کون سا ملغوبہ تو تیار کر سکتا ہے، لیکن کھانا نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح میرے دوستو، ڈھیر ساری کپڑا سلنے کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اگر آپ ان کتابوں کو پڑھ کر کپڑا سلنا چاہیں گے تو کفن تو تیار کر سکتے، کوئی کپڑا نہیں سل سکتے۔ اسی طرح میرے دوستو، میڈیکل سائنس کی ڈھیر ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ ان کتابوں کو پڑھ کر میں علاج کرنا شروع کر دوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ قبرستان آباد کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا علاج نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ دنیا کا دستور ہے کہ MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد عام پریکٹس کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ہاؤس جاب نہ کر لے۔ کسی ہاسپٹل میں کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں رہ کر جب تک وہ عملی نمونہ نہ دیکھ لے، تب تک اسے عام پریکٹس کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کی جبلت اور فطرت میں یہ رکھ دیا کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ تم نہیں دیکھو گے، تو آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے موجود ہے۔ میرے دوستو، کہ غم کا کوئی ماحول آ جائے تو اس وقت میں ہماری کیا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، کوئی خوشی کا ماحول آ جائے تو اس وقت میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں میرے دوستو کہ غم کا ماحول ہو جائے تو ہم ماتم کدہ بن جائیں، ہرگز نہیں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم فرمایا کہ صبر کا دامن تھامو، صبر کا دامن نہ چھوڑو، اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور اجر و ثواب تو کیا ملے گا کہ اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی، اللہ کی معیت اور رفاقت نصیب ہوگی۔ یہ کم بڑی بات ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، خوشی کا ماحول ہو جائے تو پھر ننگا ناچ نہ کرو، بلکہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العزت اور نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ جب تم شکر ادا کرو گے تو ایمان والے کے لیے تو میرے دوستو دونوں حال میں لڈو ہے، دونوں ہی حال میں اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ اب اس نمونے کو ہم دیکھیں اور اس نمونے کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جب آپ درزی کو کوئی کپڑا دیتے ہو تو ساتھ ساتھ نمونہ بھی دیتے ہو کہ اس نمونے کے مطابق میرا کپڑا سلو۔ اگر اس نمونے کے مطابق وہ کپڑا نہ سلے تو وہ جرمانے کا مستحق بن جاتا ہے نا میرے دوستو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بھی جو اس کائنات عالم میں بھیجا، تو ساتھ ساتھ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا کہ تم اس نمونے کو دیکھو اور اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
اسی نمونے کو اپنایا اور اسی نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں تھے، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ ہو رہا ہے مسجد نبوی میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فوراً دوڑے ہوئے تشریف لائے، ابھی مسجد میں داخل بھی نہ ہو پائے، جہاں پہ لوگ جوتا چپل رکھتے ہیں وہیں پہ آپ پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جو جہاں ہو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل بھی نہ ہو پائے، وہیں بیٹھ گئے۔ قربان جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں تشریف لائے، جب پوچھا کہ اے عبداللہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جواب پر قربان جاؤ فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ جو جہاں ہو بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود کی کیا مجال کہ ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں تھا۔ تو الغرض میرے دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع کرو گے تو اللہ رب العزت کے محبوب بن جاؤ گے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔